الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل بزرگوں، عزیز نوجوانوں، عزیز طلباء، بہت دیر سے آپ احباب بچوں کے تعلیمی مظاہرہ سن رہے تھے۔ اب مختصر سے وقت میں کوئی خاص مضمون تو دیکھا نہیں ہوں، کچھ باتیں جو ذہن کے اندر ہے، توبہ کے عنوان سے شب برات کے متعلق مختصر سی گفتگو ہوگی۔ آپ احباب توجہ سے سنیں، آپ جتنی توجہ سے سنیں گے شاید میری زبان سے بھی ایسے ہی باتیں آئیں گی، اس لیے آپ بغور سننے کی فکر کریں۔ عزیز طلباء اور محترم دوستو، آج کی یہ شب رمضان المبارک کی 15ویں شب، شعبان المبارک کی 15ویں شب، 14ویں شب اور شب برات ہے۔ ویسے تو احادیث کے اندر شب برات کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خاص زوجہ، ہم تمام کی ماں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھی اور اٹھ کر آپ نے دیکھا کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ ڈھونڈتے ہوئے جب دیکھے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میرے سرتاج آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ کے معمول کے مطابق آج الگ دیکھی ہوں میں، آپ آج کی رات قبرستان کیوں گئی؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، آج شعبان کی 14ویں رات شب برات کی رات ہے۔ اللہ پاک آج کی رات کے اندر اربوں خربوں لوگوں کی اللہ پاک مغفرت کرتے ہیں۔ آج کی رات کے اندر اللہ پاک بہت سارے احباب کی مغفرت کرتے ہیں، اس لیے میں کچھ عبادت کرنے کے لیے گیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یوں بیان فرماتے ہیں، یہ جو 14ویں شعبان کی شب ہے، آج کی شب کے اندر اللہ پاک آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں۔ آسمان دنیا پر آ کر اللہ پاک سارے لوگوں سے، اپنے بندوں سے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، آؤ آج میں اس کی مغفرت کرتا ہوں۔ آسمان دنیا پہ
اللہ پاک آتے ہیں پہلے آسمان پہ، خود اللہ پاک اعلان کرتے ہیں ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو روزی کے معاملے میں پریشان ہے؟ آج کی رات میں آ کر مجھ سے مانگے، میں اس کی روزی اچھی سے اچھی روزی دوں گا۔ ہے کوئی بندہ جو اپنی گناہوں سے بخشش چاہتا ہے، آئے میرے سامنے، آج میں اس کے گناہوں سے برات کرتا ہوں اسے۔ میرے دوستو یہ الفاظ مختصر سے الفاظ ہے لیکن سوچنے میں بڑے گہرے ہیں۔ خود اللہ پاک آگے بندوں سے کہہ رہے ہیں بندو آؤ مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آؤ روزی مجھ سے طلب کرو، میں روزی عطا کروں گا۔ اگر تم بیماریوں میں جگڑے ہوئے ہیں تو آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں شفا دوں گا۔ کوئی اگر پریشان حالت کے اندر ہے، پریشانی میں ہے، آؤ میں تمہاری پریشانی کو دور کروں گا۔ خود خداوند قدوس آج کی رات میں آ کر اعلان کرتے ہیں، اور وہ انسان کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو آج کی رات میں بھی اللہ کے مانگے بغیر وہ جا کر سوتا ہوگا۔ ساری دنیا کے کائنات کے آقا، ہم تمام کے رب العالمین، اتنے بڑے اللہ خود اعلان کرتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجتیں دور کروں گا، میں تم کو روزی عطا کروں گا، میں تمہاری بیماریوں کو شفا دوں گا۔ لیکن میرے دوستو بڑے بدبخت اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کی رات میں شب برات میں بھی اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے۔ دوست اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے آج کی یہ دولت ہم کو اللہ پاک عطا کرے، یہ رات اللہ ہم کو عطا کرے۔ اگر ہم پچھلی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے، کتنے ایسے احباب تھے جو پچھلے سال موجود تھے، آج نہیں ہے دوست، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے آنے والے سال میں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، نہیں معلوم دوست۔ اس لیے اکابرین کی زندگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کی زندگیوں کے متعلق لکھا ہوگا وہ لوگ جب بھی نماز پڑھتے تھے ان کا خواب و خیال، ان کا ہر وقت کا عمل ان کے دل و دماغ کے اندر یہ رہتا تھا شاید یہ میری آخری نماز ہے، شاید یہ میری نماز کو اللہ قبول کر لے، اس کے بعد دوسری نماز کی مجھے توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ہمیشہ ان کو آخرت کی فکر رہتی، ہمیشہ یہی وہ لوگ سوچتے رہتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سوچیں رات بھر جاگنے کی بھی سخت ضرورت نہیں ہے۔ بڑے اکابرین ہمارے علماء فرماتے ہیں آج کی رات میں انسان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، سنت و نوافل پڑھنے کے بعد کچھ دیر اللہ کے سامنے کچھ عبادتیں کر کے گڑ گڑا کر آنکھوں سے آنسو نکال کے اللہ سے مانگتا ہے، پھر فجر سے پہلے اٹھ کے پھر تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھ کے پھر اس وقت کچھ دیر اگر وہ مانگتا ہے، ایسے شخص کو اللہ پاک شب برات کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ اجر اللہ پاک اس کو عطا کرتے ہیں، اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم اللہ کے سامنے مانگنے والے بنے۔ انسان کے اوپر جب حالتیں آتی رہتی ہے، انسان جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، ساری دنیا والوں کے سامنے شکوہ شکایت کرتا ہے، کوئی ملتے ان کے سامنے سناتا ہے، خصوصاً عورتوں کے اندر اس میں زیادہ عادت ہوتی، کچھ حالت ہے، کچھ پریشانی ہے، بلا وجہ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو ان کے نکل جاتے۔ کچھ دوست ملے ہوئے ہیں، ایسوں کے سامنے کچھ حالات سنا دیتے، وہاں پر آنکھوں سے آنسو نکلتے، لیکن کبھی دل کے اندر یہ خیال نہ آتا اللہ کے سامنے بھی ہم مانگیں گے۔ دوستو یہ شب برات کی رات اللہ کے سامنے مانگنے کی رات ہے۔ آج انسان کو چاہیے کہ مانگنا چاہیے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ پاک آج کی رات میں کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے، سمندر جیسے گناہ بھی کیا، پہاڑوں جیسے گناہ کیا، اتنے گناہ کیا کہ ساری کی ساری دنیا گناہوں سے بھر گئی، اتنے گناہ کیا، اگر ویسا بھی بندہ آج مانگتا ہے اللہ معاف فرماتے ہیں، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جس کو اللہ پاک معاف نہیں کرتے۔ اگر وہ انسان سچی پکی توبہ اگر کر لیں گے تو اللہ معاف کریں گے، لیکن اکثر ایسے لوگوں کی گناہ اللہ معاف نہیں کرتے۔ وہ کون ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے وہ انسان جو رشتوں کو آپس میں توڑتے رہتا، جو انسان بھائی بھائیوں کو توڑ رہا،
وہ انسان بہن بھائی کا رابطہ توڑ رہا، وہ انسان اڑوس پڑوس کے آپس میں جو نااتفاقیاں لا رہا، وہ انسان محلے کے اندر دشمنی لا رہا، وہ انسان ایک دوسرے کے اندر کینہ کپڑ بغض، ایک دوسرے کے رشتوں کو توڑنے کی جو کوشش کر رہا، فرمایا ایسے انسان کو اللہ پاک معاف نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کو چاہیے اگر کسی وجہ سے آپس میں اگر ان کے اندر دشمنی بڑھ سکتی ہے، امید ہے حق بات بھی نہیں بولنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ مجھے معلوم ہوا یہ فلاں شخص ایسا کام کر دیا، اگر میں اس کا نام بتا دوں گا آپس میں اتنی دشمنی بڑھ جائیں گی، بہت زیادہ بڑھیں گی۔ ایسے وقت میں چپ رہنا یہ بھی ثواب ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیشہ زندگی کے اندر کوشش ہم یہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو توڑنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر چغلی کرنا، ایسے شخص کو بھی اللہ پاک معاف نہیں کرتے، ایک دوسرے کی چغلی کر رہے، ادھر جا رہے اس کی چغلی کر رہے، ادھر جا رہے اس کی چغلی کر رہے، اس کو بھی اللہ معاف نہیں کریں گے۔ پھر وہ شخص جو ٹخنوں کے نیچے پیجامہ لٹکاتے پھرتا، اللہ پاک ایسے کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنی ماں باپ کی باتیں نہیں مانتا، انہیں الٹا سیدھا جھٹکتے رہتا، ان کے خلاف جو کام کرتا ہے، فرمایا ایسے شخص کو بھی اللہ پاک ایسی رات میں معاف نہیں کریں گے دوستو۔ اور وہ شخص جو نشے کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، فرمایا ایسے شخص کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں کیوں اللہ معاف نہیں کریں گے؟ اس لیے میرے دوستو یہ گناہ وہ گناہ ہے، انسان صرف اس کے حد تک محدود نہیں رہتا، اس کے ذریعے بڑے بڑے نقصانات ہوتے رہتے۔ مثال کے طور پہ انسان شراب پی رہا، اگرچہ وہ اکیلا پی رہا، انسان شراب پی رہا، شراب پینے کے بعد اس کے جسم سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے ماں ہے نہیں دیکھتا، باپ ہے نہیں دیکھتا، بھائی ہے نہیں دیکھتا، استاد ہے نہیں دیکھتا، بیوی ہے نہیں دیکھتا، بچے کچھ بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ شراب کا نشہ اتنا اس کے اوپر سنور جاتا ہے، وہ کسی کی پرواہ کرے بغیر کچھ بھی بک جاتا، خود اس کی حالت اس کی ہوش نہیں رہتی۔ حدیث پاک میں ام الخبائث کہا گیا، اس لیے نشے کی عادت چھوڑے میرے دوستوں۔ آج مسلمانوں کا اکثر و بیشتر طبقہ نشے کی حالت میں بہت زیادہ ملوث ہے، بہت زیادہ ملوث ہے، معاف فرمائیے بہت زیادہ آج مسلمانوں کا طبقہ نشے کی حالت میں ہے، اور نشے کی کئی قسمیں ہو گئی، کئی ایسی چیزیں جو ذہن میں بھی نہیں، ایسے کئی قسم کے نشے ہیں۔ نوجوان طبقہ خصوصاً آج نشے کے اندر ملوث ہے۔ میں آپ سے کہوں گا اگر خدا نہ آپ کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں، اللہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیجیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے آپ کی زندگی برباد ہے، آپ کی صحت برباد ہے، آپ کے اہل خانہ آپ کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے رہتے، روڈوں کے لمبے جاتے آتے رہتے، کتنے لوگوں کو ہم نے ہمارے آنکھوں سے دیکھا، شراب پیا ہوا ہے، وہ روڈ پہ سو گیا، کچھ حصہ اس کا نالی کے اندر ہے، کچھ حصہ نالی کے باہر ہے، شراب پیے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے دیکھا کتے ان کا منہ چاٹ رہے، کتنے لوگ ایسے ان کے اوپر کتے پیشاب کر رہے۔ میرے دوست یہ بہت بری چیز ہے۔ آج انسان شراب پی رہا، شراب پی کر آ کر ماں باپ کا قتل کر دے رہا، آج انسان شراب پی رہا، پورے محلے والے اس سے تنگ آ گئے۔ آج کتنے ایسے احباب موجود ہیں جو شراب پینے کے بعد ایسی گندی بو آتے رہتی، گھر میں جانے کے بعد پورا گھر پریشان۔ تھوڑی دیر ہم خدا را اس بیوی کے تعلق سے بھی سوچے جو بیوی ہماری خدمت کرتی ہے، ہمارے بستر پہ رہتی ہے، ہمارے بغل میں سوتی ہے، تمہاری اتنی بڑی بدبو ہے تمہاری شراب کی، شراب نہیں پینے والا آدمی اس بو سے دور و کوس بھاگ رہا، بیوی آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی، تھوڑا سوچ سے کتنا صبر کر رہی ہوگی وہ۔ شراب کی عادت کو اللہ کے لیے ختم فرمائیے۔ یہ شراب پی کے صرف آپ اپنی زندگی برباد نہیں کر رہے، آپ شراب پی کے آپ تو برباد ہو رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو آپ تکلیف دے رہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہے، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو آپ تکلیف دے رہے۔ ایک شراب پینے کی وجہ سے پورا کا پورا گھرانہ آج پریشان ہے۔ شراب پینے کے بعد کتنے ایسے گھرانے موجود ہیں
کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ انسان نشے کی حالت میں بیوی کو کتنے کی طلاق دے رہا، پھر زندگی گزار رہی۔ اس لیے خدا را تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ نشے کی چیز بہت بری چیز ہے، اس سے آپ دور ہو جائیے، اپنی صحت کا خیال کیجیے۔ شراب پی رہے، شراب پینے سے پہلے وہ معصوم اپنی لڑکی جو ہمیں بے انتہا آپ سے محبت کرتی ہے، آپ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں ابو کہہ کر آپ کے گود میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، آپ سے بڑا لاڑ اور پیار کرتی ہے، تھوڑی دیر شراب پیتے وقت اس بیٹی کی طرف اپنا خیال کیجیے۔ آپ کیا چاہتی ہے وہ بیٹی آپ سے؟ آج انسان کو والدین کی قدر ختم ہو گئی، بھائیوں کی قدر ختم ہو گئی، بہنوں کی قدر ختم ہو گئی، بیوی کی قدر نہیں ہے، لیکن آج بھی انسان اپنی لاڈلی لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے۔ خدا را اس وقت وہ سوچئے میں شراب تو پی رہا ہوں، اس شراب کے اندر میں کتنے پیسوں کو برباد کر رہا ہوں، میں کتنا بربادی پہ جا رہا ہوں، شراب پی کر خود میری صحت کو میں بگاڑ رہا ہوں، اس لیے شراب سے سچی پکا توبہ کے یہ بہت بری چیزیں ہیں۔ اگر ہم نیت اگر کریں گے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے کوئی چیز۔ انسان جب کوئی چیز چھوڑنا چاہتا اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، پھر اللہ کے سامنے آج مانگیے۔ اللہ ہر انسان، آپ ایک شرابی کو جا کر پوچھا رہا ہے شراب پی رہا، وہ کہے گا نہیں غلط کر رہا ہوں، وہ انکار نہیں کرے گا۔ کوئی گناہ کر رہا اس کو جا کے پوچھا ہو غلط کر رہا ہوں، پھر وہ پینے والا کئی مرتبہ سوچتا بھی بھائی یہ چیز چھوڑ دینا، بہت دن ہو گیا ہے، اس کے دل میں تنہائی میں یہ بات آتی چھوڑنا، لیکن حالات، دوستانہ، پھر ماحول ایسا ہو جا رہا چھوڑنے سے بھی اور مجبور ہو جا رہا وہ انسان۔ تنہائی میں کبھی کبھی خود آنکھوں سے آنسو نکال لیتا ہے انسان۔ کتنے ایسے انسان ہیں، ایک ایسے شخص کو میں جانتا ہوں جو شراب کے بہت بڑے عادی ہے، ایک مرتبہ میں باتیں کرتے کرتے بولا سب آپ کی اچھی چیزیں دکھ رہی، آپ یہ چیز ختم کرو۔ تو وہ انسان آنکھوں سے آنسو نکال رہا، آنسو نکالتے نکالتے وہ رہا مولانا میں آپ کو کیا بولوں، میں بہت کوشش کر رہا ہوں جی شراب چھوڑنا، بول کے نہیں ہو رہا مجھ سے۔ یقیناً دوستو یہ نشہ کرنے والا ہر انسان شاید سوچتا ہوگا، لیکن چھوڑنا مشکل اس لیے ہو جاتا، سوسائٹی بہت خراب ہے آج کی، دوستانہ بہت خراب ہے، ہم چاہتے چھوڑنا، وہ لوگ آپس میں دوستانہ پھر بگڑتے۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے دل سے عزم کرنا چاہیے، نہیں میں پینا چھوڑ دوں گا تو بالکل چھوڑ ہی دوں گا۔ جب دل میں یہ بات پکی آ جائیں گی تو انسان خود بخود عمل کرے گا۔ زندگی مثال ہمارے لیے ہمارے عظیم بھائی کتنے سگریٹ نہیں پیتے تھے، وہ بہت مرتبہ پیے، اور ٹینشن آ گیا، کچھ غصہ، سگریٹ ڈبے پہ ڈبے ختم کر دیا۔ ہم بولتے تھے ذرا ٹینشن کم کرو، بولنے کا بولے ہم 2-3 مرتبہ انہوں کوشش کرے چھوڑنے کی، پھر بھی نہیں چھوٹی حالت۔ لیکن جس وقت ہمارے محب بھائی عمرے کے لیے گئے، ایئرپورٹ جاتے وقت انہوں دل کے اندر خود بخود انہوں خود سوچ لیے مولانا میں آج کے بعد سگریٹ پینا چھوڑ دے رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ 4 مہینے کا وقت ہونے آ رہا قریب، آج تک انہوں سگریٹ نہیں پیے، حالانکہ ان کا دوستانہ وہی ہے، ماحول وہی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود دل کے اندر جو طلب تھی، دل کے اندر جو عزم تھا، پکا ڈٹ کر رہ گئے، وہ عمل کرنا آسان ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو اگر کچھ یہ چیزوں کی اگر عادتیں ہیں، تم اپنی دل سے لڑو، 2 لوگوں سے نہیں، دل سے لڑو، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جب آپ پکے دل سے اگر یہ سوچ لیں گے یہ چیزیں چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آج یہ نیت کر لیں گے شب برات کے موقع پہ، آج کی رات میں یہ چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی سے دعا بھی مانگے، اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کی طرف سے مدد فرمائیے، انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے مدد آ جائے گی انشاءاللہ۔ آج کی رات شب برات کی رات ہے، جتنا ہو سکے اتنا آج کی رات میں عبادت کرنے کی کوشش کیجیے۔ نیند آ رہی سو جائیے آپ بالکل، پھر تہجد میں اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، پھر اللہ سے مانگیے۔ آج کی رات میں اللہ پاک رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اللہ پاک پوری زندگی کے فیل ایک طرف رکھ دیے، اور 1 سال کی ڈائری آج کی رات میں اللہ پاک نکالتے۔ گزشتہ شب برات میں لکھ دیے تھے، 1 سال کے اندر جتنے بھی لوگ مر گئے نا، سب کا نام گزشتہ شب برات کے لسٹ میں آ گیا تھا، کون 1 سال میں کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کیا کرے گا، سب ایک لسٹ میں آتا۔ تو آج کی رات میں جب ہماری نئی ڈائری کھل رہی تو اس وقت ہم ہماری اعمال نیکیوں میں لکھے، اللہ اس طرح ہم عبادت کریں، پھر اللہ سے مانگے اللہ ہمارے بدعمالیوں سے ہم کو آپ بچائیے۔ شیطان تو ہمارا دشمن ہے،
یہ کبھی بھی ہم کو چھوڑتا نہیں۔ اللہ آپ کی اگر ہم کو توفیق ہو جائے گی، آپ کی مدد ہو جائے گی تو اللہ ہم بچ سکتے۔ آج کی رات میں اللہ سے مانگیے، خوب اللہ سے مانگیے۔ کون کس آج کے حالت میں پریشان نہیں ہے؟ کھیتی کے لائن سے پریشان ہے، کاروبار کے لائن سے پریشان ہے، مالی اعتبار سے پریشان ہے، گھریلو حالات سے پریشان ہے، بیماریوں کے اعتبار سے پریشان ہے۔ انسان کے پاس ہر انسان آج کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں ہے۔ یہ پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ کے سامنے مانگیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو جو بھی باتیں کہی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال اس مسجد کے اندر تراویح کا اہتمام ہوگا۔ مدرسے کی طلباء انشاءاللہ اس مسجد کے اندر تراویح چلیں گی۔ روزانہ کے اعتبار سے 27 تک انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا۔ دوسری گزارش ہے کہ جیسا کہ ہر سال شب برات یا اس کے بعد کے موقع پر ایک مشورہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ہر سال رمضان میں مسجد کا چندہ، اس کا بھی جو ہے نا باضابطہ اعلان ہوتا ہے۔ میرے بھائی ہم بہت سارے لوگ زراعت والے ہیں، اب گرما کا موسم آ گیا، فصلیں پوری کھیتوں میں ختم ہو گئی۔ بارش جیسی ہوتی ہے ویسے فصل کھیت میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اس کا انتظام کب کرتے جی؟ اس کے پیسے الگ نکال کر رکھتے نہیں رکھتے بھائی 50,000 60,000 روپے یہ دوا لانا ہے، بیج لانا ہے، یہ اس کی مختص اس پہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ پھر دوسرے ہر کام کے اندر کاروبار ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، اس کی رقم اس کے لیے الگ سے رکھ دیتے ہم لوگ۔ تو ہر چیز کا کام ہمارے گھرانے کے اعتبار سے، گھر میں فیملی کے اعتبار سے ترتیب سے چلتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اللہ کے گھر کا مسئلہ، اللہ کے گھر کا کام میرے اور آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ ہم پیسے دیں گے، ہم تعاون کریں گے اللہ کے گھر کے اندر، تو یہ نظام چلتا ہے پورا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے خوش قسمت ہیں، اس کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا۔ جیسے بڑے بزرگ فرماتے ہیں، بزرگوں کی کہاوت ہے کہ چراغ کے نیچے اندھیرا، تو یہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا اس کا۔ یہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں جن کے دلوں میں تڑپ ہے، درد ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے مقام والے بہت بڑے خوش قسمت والے ہیں جہاں پر 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برستی۔ کوئی جگہ نہیں ہے سوائے مکے کے جہاں پر 24 گھنٹے جو ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اتنا بہترین ماحول، اتنے بہترین حفاظ، اتنا بہترین کام، اتنا زبردست چل رہا ہے۔ تو مسجد کے چندے کا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس، نہ ماہانہ چندہ ہے، نہ سالانہ صرف گزشتہ 3,000 روپے، پھر 1,500 روپے، یہ دو انداز کے طے ہوئے تھے۔ میرے بھائی ایک ترتیب بنا لیجیے آپ۔ ترتیب یہ بنائیے کہ ڈیلی 10 روپے مسجد کے نام پہ۔ کتنے بھائی؟ 10 روپے۔ بچہ بھی لینا راستہ، بچے کو بھی دیے تو میں بڑی نوٹ بنا دیتا ہوں، اس لیے ڈیلی 10 روپے ڈبے میں ڈال لیجیے آپ۔ ڈیلی 10 روپے ڈالیں۔ ماہانہ کتنے ہو رہے؟ 300 روپے۔ سالانہ کتنے ہو رہے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 3,600 روپے۔ مسجد کا چندہ دینا آسان ہوتا نہیں ہوتا؟ اعلان ہوتے لوگ میرا پہلا تعاون اللہ کے گھر کے لیے لگا دو۔ یہ آسان ترکیب ہے، ایک پوڑی، 2 پوڑی، 1 سگریٹ، 2 سگریٹ، جیسے آپ نے ابھی سنا ہے عظیمہ کی طرح سگریٹ پینا بند کر دی۔ وعدہ کرے ہمارے سامنے، اچانک وعدہ کر لی، ہم کو معلوم ہے 2 3 پوڑیاں وہ کیا ہوتے ہیں ڈبے میں پھونک دیتے بولے ٹینشنوں میں، لیکن وعدہ کر لی اچانک یہ پیسے میں بچا کے عمرہ کروں گا، اللہ آسان فرمائے ان کے ردوں۔ تو میں کہنا میں 10 روپے روزانہ اگر آپ ڈالیں گے ڈبے میں، سالانہ 3600 روپے جمع ہوتے ہیں۔ مسجد کا چندہ بھی ہو جاتا، اپنے خرچے بھی نکل جاتے، کتنا آسان ہے۔ اب رمضان آنے کے بعد جب اعلان ہوتا، اب پریشان ہو جاتے، 3,000 روپے کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر
پہلے میں بولتا 20,000 ڈپازٹ، تو اس ہاتھ پکڑ دو، میں تو نہیں کرتا ہوں، تو مرضی تمہاری، کہاں نہیں جانا کہ چل جاؤ. کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، قرض لینا پڑتا، بیاج سے لینا پڑتا، کچھ بھی کرنا پڑتا، لیکن لینا پڑے 20,000 روپے ڈپازٹ کرنا. مسجد کا مسئلہ اللہ کا گھر ہے، اتنا بڑا سسٹم، اتنا بڑا نظام چل رہا ہے مسجد کے اندر، کتنی چیزوں کی ضرورت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. مدرسے والے، نمازیں، آذان، اس کی صفائی، بیت الخلا کی صفائی، تارت خانے کی صفائی، مسجد کی صفائی، یہاں پر ایک بلب چلے گیا اس کی نگرانی، فین چلا گیا اس کی نگرانی، اچھے برے معاملے کے اندر، جنازوں کے مسئلے، شادیوں کے مسئلے ہیں، امت کے کسی بھی مسئلے کے اندر الحمدللہ آپ کا مدرسہ آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. نہ شادی میں خاصی کا ٹینشن، نہ انتقال ہوا تو نماز پڑھانے کا ٹینشن. اور کئی دیہاتوں میں ایک رپورٹ ہمارے پاس پرسوں حالات میں آئی ہے، ایک صاحب کے گھر میں انتقال ہو گیا، ان کے 70 سے 75 پوترے نواسے نواسیاں ہیں، نواسے 75 پوترے نواسے ملا تو 75 ہو گئے، لیکن اللہ کا کرنا ہے کہ ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ جنازے کی نماز پڑھے. تو میرے بھائی کتنی سہولت ہے. کئی جنازے ایسے ہوئے ہمارے پاس، رات میں 4 بجے پڑھائے، رات میں 2 بجے پڑھائے، ایسے مسئلے تھے. باہر سے مولوی صاحب کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. عقد کا مسئلہ ہے، فارم کی ضرورت نہیں ہے، وقت پہ فارم آپ کے پاس پہنچا رہا. دولے والوں کو لے کر کی خاصی کی ہمارے پاس لیٹ نہیں ہوتی. 15 سال سے الحمدللہ دولے والے لیٹ سے آ رہے، خاصی لیٹ سے نہیں آ رہا، خاصی یہیں سے اطراف سے لوگ آ کے ہمارے پاس وقت صبح لے جاتے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے آپ حضرات کو ایک جگہ جمع کر دیا فائدے والے مدرسے سے. اس لیے میرے بھائی ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ جو بھی آپ طے کرنا ہے طے کر کے جو ہے نا اعلان کر دیجیے. جو ہے نا رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے تراویح انشاءاللہ ضرور ہمارے پاس مسجد کے اندر ہوگی، طلبہ تراویح سنائیں گے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ مسجد کی بنیاد جو پیچھے مسجد ہے، یہ ارادے سے جو ہے نا اس کا آغاز کیا گیا مدرسے کا کہ یہ مسجد آباد ہونا. مقصد یہی تھا کہ یہ مسجد آباد ہو جائے، یہ ہمارا مقصد کو لے کر کے یہ کام شروع ہوا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کام بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. تو مسجد کے اندر تراویح، نماز، اذان، مسجد کی نگرانی اور مسجد کی جو ہے خدمت، نماز اذان دینے کا جو بھی مسئلہ ہے مدرسے کے ذمہ ہے. باقی جو رمضان کے موقع پر اصولیات کا مسئلہ ہے، چندے کا مسئلہ ہے، وہ ذمہ دار حضرات موجود ہیں، اور لوگ طے کرتے ہیں. طے کرنے کے بعد وہ لوگ اصول کرتے ہیں، اور اصول کرنے کے بعد ماشاءاللہ اس کو جو ہے نا تھوڑے کر دیتے ہیں حفاظ کو. تو یہ تراویح کی جو ہماری ذمہ داری ہے ہر سال الحمدللہ. اس سال کی جوگر میں اپنے بچے کہا سنانے والے ہیں، وہاں سے لوگوں کی خواہش ہے کہ بھائی اس سال بھی ہم کہا کریں گے. تو بہت سارے بچے ہمارے ابھی دیہاتوں میں طے ہو گئے، اور بہت سارے بچے الحمدللہ طے ہو رہے ہیں. اور تقریباً 4 بچے حیدرآباد کی مدرسے میں، بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں پر 250 بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں پر 4 بچے ہمارے مدرسے کے مدرس بن کے پڑھا رہے ہیں گلزار مدینہ میں. تو یہ آپ کے مدرسے کا فیض ہے بھائی. بڑے بڑے اللہ والے کیسے کیسے بڑے بڑے انسان ہمارے پاس نہیں آئے، ان کو دیکھنے کو لوگوں درستے، ملنے کو درستے، ٹائم نہیں مل سکتا ان لوگوں کا، بغیر سوچے کہ بغیر کرے کہ ہمارے پاس حاضر ہو جائے. حضرت عبد الخبیر صاحب پرسوں بغیر ہم اتنا شکی مدرسے میں آئے، ڈائریکٹ گاڑی اندر آ گئی. ہمارے تلنگانہ آندھرا کے پورے مدرسوں کے صدر ہیں، وہ بہت بڑی شخصیت ہے، وہ بغیر اطلاع کے مدرسے میں آ کے ہم ہائش کی جگہ پہ. ایسے حضرات کی تشریف آوری ہمارے پاس یہ باعث برکت ہے. یہ برکت ہے ان کا یہاں آنا، دعا کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے قبرستان والے بہت خوش قسمت والے ہیں، ان کی مغفرت ہوگی سمجھتا ہوں. پوری زندگی مسجد کے باہر مرنے کے بعد ماشاءاللہ مسجد کے بازو میں رہ رہے، مغفرت پکی ہے نا بھائی. بڑے بڑے علماء آ رہے، نمازیں پڑھ رہے، دعائیں ہو رہی ہیں، مغفرت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مغفرت ہو چکی ہے کہ سارے لوگوں کی الحمدللہ. تو بہرحال یہ اعلان انشاءاللہ ہوگا. اب حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہے نا دعا کے بعد بیٹھیے اور جو ہے نا نمازوں کا اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریے. نیند آ رہی تو مسجد میں قیام کریے یہیں پر، اور تہجد کا اہتمام کریے. خوب اللہ سے مانگیے، اللہ سے دعائیں کریے. آج کی رات اپنے آپ کی مغفرت کرانے کی رات ہے. اور خاص ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کی دعا میں
ہمارے والد صاحب کو بھی جو ہے یاد کریے، ان کی مغفرت کے واسطے دعائیں کریے۔ آج مغفرت کی رات ہے، گزشتہ رات میں فیل آ گئی تھی، ہے نا، کون بچے گا کون مرے گا، فیل آ گئی تھی فرشتوں کے پاس، وہ وقت پہ کام ہو جاتا، تو خاص دعاؤں میں بھی ہے نا حضرات یاد کریے۔ اور آخری اعلان ہے، کل چہارشنبے کے دن شام میں ہمارے پاس نعتیہ مشاعرہ ہے، محفل حمد و نعت۔ اب دوسرے کوئی شعراء کرام نہیں آ رہے، مدرسے کے بچے پورے مدرسے کے بچے الحمدللہ اپنے پاس نعت اور حمد وغیرہ پیش کریں گے۔ تو حضرات اس دن بھی پورے گاؤں کے ہمارے اور بچوں کے پورے پیرنٹس، ان کے والدین پورے جہاں آ رہے، اور ہمارے کچھ ذمہ دار جو اطراف کچھ لوگ مخصوص لوگ ہیں وہ بھی آ رہے، اور جو ہے نا اچھا پروگرام انشاءاللہ اس دن ہوگا۔ اور اس دن شام میں پھر دعا کے بعد بچوں کے تعطیلات ہوں گے رمضان المبارک کے، اور یہ مسجد یہ مدرسہ پھر اداس ہو جائے گا، سمجھا نا؟ جن چہروں کو دیکھ کر ہمیں خوشی اور مسرت محسوس ہوتی تھی، تو وہ چہروں کو دیکھنے کے واسطے پھر ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سکون ہی یہاں پر ہے، ہمارا سب کچھ یہاں پر ہے۔ اب جب یہ سب جو چیزیں، اب جب بچے گھروں کو چلے جائیں گے تو پھر کیا عجیب عجیب دکھتے رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندے تو پریشان ہوتے ہیں، خبروں میں جو مرحومین ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کیوں جا رہے ہیں گھروں کو۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم تمام کو آج کی رات میں ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہماری اس مدرسے کو، ہماری اس گاؤں کو، ہمارے یہاں کے جتنے مسلمان ہیں، جو مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، سارے کے سارے خواتین کو دیندار بنائے، نیک بنائے، اور متقی پرہیزگار بنائے، اور ہم تمام کو بھی نیک بنائے، اور ہمارے مسجد اور مدرسے کی اللہ حفاظت فرمائے کرے۔ دعا کر لیں، دو شعر پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا اله الا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم۔ اے پیارے اللہ، گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، لغزشوں کو معاف فرمائیے۔ اے پیارے اللہ، میرا صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، اے پیارے اللہ، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، بہت بھی اے اللہ کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی، اے اللہ شیطان کے حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اے پیارے اللہ معاف کر دیجیے نا، اے اللہ معاف کر دیجیے نا، اے اللہ معاف کر دیجیے نا۔ اے پیارے اللہ، آپ معاف کریں تو آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، آج کی رات میں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہم تمام کے حق میں اچھے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، آج کی مجلس، اس مجلس کے اندر معصوم بچے ہیں، اے اللہ نوجوان ہیں، اے اللہ بزرگ لوگ ہیں، اے اللہ جی ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کو آپ سے محبت ہے، آؤ اے اللہ اس کی کفیل، اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے، ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے، درجات کو بلند فرمائیے۔ اے پیارے اللہ، آج کی اس رات کے اندر جو شراب کے عادی ہیں، اے اللہ جو غیبت چغلی، اے اللہ والدین کی نافرمان ہیں، اے اللہ اتنی مبارک رات میں بھی آپ ان کی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں ماں باپ کو ستاتے ہیں، اے اللہ دلی تکلیف دیتے ہیں، اے اللہ گالی گلوچ کرتے ہیں، اے اللہ وہ ماں باپ اے اللہ کیا سوچتے ہوں گے، اے اللہ جب پیدا ہوئے اے اللہ وہی ماں باپ کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ مجھے لڑکا ہوا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، میرا چین سکون ہے، میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ اے اللہ وہی نوجوان بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، اے اللہ خون گرم ہوتا ہے، ماحول غلط مل جاتا ہے، وہی بچہ باپ کو گالیاں دینے لگتا ہے، وہی بچہ باپ کو مارنے لگتا ہے، وہی بچہ ڈھکیلنے لگتا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم نے سنا ہے، اے اللہ ہر چیز کا عذاب آپ دینے والے ہیں۔ اے پیارے اللہ، ماں باپ کو جو ستائے گا اس کا عذاب تو سنیے
اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ باحیات ہیں، اے اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنائیے، صحیح خدمت کرنے والا بنائیے، صحیح خدمت کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ باپ کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ خصوصاً میرے مریض کو مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے سروں سے اللہ باپ کا سایہ ختم ہو چکا ہے، اے اللہ اس کی کمی کیا محض کمی کیا ہوتی ہے ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ اے اللہ مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، درجات بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہے، اے اللہ باحیات ہے، انہیں خوب صحت عطا فرمائیے، خوب صحت تندرستی عطا فرمائیے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، آپ تو بہانے دیکھتے ہیں، بہانے سے بخش دیتے ہیں۔ اے اللہ ایک زاکیہ خاتون کتے کو پانی پلایا، آپ کو وہ عمل اتنا پسند آیا، آپ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیے۔ اے پیارے اللہ، ایک گنہگار بندہ جب کوئی مشاہدہ نہیں تھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا اور دل میں معافی مانگا۔ اے پیارے اللہ، آج میرا کوئی نہیں ہے، میں تنہا جنگل میں پڑا ہوں۔ اے پیارے اللہ، نہ ماں باپ ہے، نہ بھائی بہن ہے، نہ والدین ہے، نہ دوست احباب ہے، نہ رشتہ دار ہے۔ اے پیارے اللہ، تو ہے اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ میں تو گناہ کر رہا ہوں، گناہ کیا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اے پیارے اللہ، تیرے علاوہ میرا کون مدد کرنے والا ہے؟ تو ہی تو میرا رب ہے۔ اے اللہ، میں تو گناہ کیا ہوں، اب آخری وقت ہے، بس کچھ ہی دیر میں میری روح نکل جائے گی۔ اے پیارے اللہ جی، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے، آپ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اعلان کر دو، میں موسیٰ اعلان کر دو، اعلان یہ کر دو کہ جو بھی اس کے جنازہ پڑے گا اس کی گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اے پیارے اللہ جی، آپ تو رحمان رحیم ہیں۔ اے پیارے اللہ، ایسے بڑے بڑے گنہگاروں کو آپ نے بخش دیا ہے۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں کوئی نیک کام نہیں ہے، کوئی اچھے کام نہیں ہے، ہماری نماز اس قابل نہیں ہے، ہماری قرآن کی تلاوت اس قابل نہیں ہے، ہمارا ذکر اس قابل نہیں ہے، ہمارا دل اس قابل نہیں ہے، ہمارا جسم بھی اس قابل نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے نام اعمال بھی اس قابل نہیں ہے۔ اے پیارے اللہ، آج بھیک مانگتے ہیں، آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے، گناہوں کو معاف کر دیجیے، گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اے پیارے اللہ، اس مجمع کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی خواہشات ہیں، اپنی اپنی سوچ اور فکریں ہیں۔ اے اللہ، سب کے خواہشات کو پورا فرما دیجیے، سب کے خواہشات کو پورا فرما دیجیے، سب کی بیماری کو دور فرما دیجیے۔ اے پیارے اللہ، ہمارے یہاں جتنی ماں بہنیں ہیں، جتنی خواتین ہیں، سب کو نیک بنا دیجیے، سب کو باپردہ بنا دیجیے، سب کی زندگی میں اے اللہ خوب صحت و تندرستی عطا فرمائیے۔ اے پیارے اللہ، اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائیے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے، حاسدین کی حسد سے، فتین کے فتنوں سے، شریروں کے شر سے، دشمنی کے دشمنی سے، نقصان دینے والے چیز کے نقصان سے، اے پیارے اللہ، اس مدرسے میں رہنے والے تمام طلباء کی، تمام اساتذہ کی، تمام اسٹاف کی، اے پیارے اللہ، تمام گاؤں والوں کی، اے اللہ، مرد و خواتین کی، تمام عالم کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے پیارے اللہ، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے پیارے اللہ جی، اے اللہ، جو غیبت ہے، چغلی ہے، بغض ہے، حسد ہے، ایسی مہلک بیماریاں جو ہمارے زندگیوں میں ہے، اے پیارے اللہ، ہم آسان سمجھ کر یہ بیماریاں پہ ہم کہتے ہیں، اے پیارے اللہ، چغلی کر دیتے ہیں، حسد کر دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ اے اللہ، کئی ایسی ساتھیاں ہیں جو شراب کے عادی ہیں، صبح ہوئی شام ہوئی شراب ہے، اللہ ہاتھوں کے اندر شراب کی بوتلیں ہیں، معصوم بچے،
اس باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ باپ شراب کنند پر گھر کو آتا ہے، جب وہ باپ گالیاں دیتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، باپ کو مارتا ہے، معصوم بچے، معصوم بچیاں ڈر کے گھر کی کونوں میں چھپ جاتے ہیں کہ باپ کس کو مارے گا، میرا ابا اب نشے میں ہے، میرے ابا اب شراب پی کر آئے ہیں۔ اے اللہ، معصوم بچے وہ دل میں کیا سوچتے ہوں گے، کیا ان کے جذبات ہوں گے، کیا ان کی سوچ ہوگی۔ اے پیارے اللہ، کس کو بولیں گے؟ ایسے کئی گھرانے آج تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، کئی بچوں کی زندگیاں، کئی بچیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ میرا نوجوان خوب کماتا ہے لیکن وہ پوری کمائی شراب کے پینے میں لگا دیتا ہے۔ اے پیارے اللہ جی، ہماری امت کی اصلاح فرمائیے، اے اللہ معاشرے کی اصلاح فرمائیے، اے پیارے اللہ دیندار بنائیے۔ اے اللہ عالم کے حالات، خصوصاً ہمارے اس ملک کے حالات بڑے سنگین ہیں۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ جی، مسلمانوں کا تو کوئی رب نہیں آپ کے علاوہ۔ اے پیارے اللہ، ہم نے آپ پر ایمان لے کر آیا ہے، اے اللہ ہمارے رب ہے۔ حالات بڑے سنگین ہیں، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھی مانگتے ہیں، ظالموں کا خاتمہ فرما دیجیے، ظالموں کو نیست نابود فرما دیجیے، ان کے پلاننگ، ان کے مشورے، ان کے پلاننگ، ان کی سوچ، ان کی فکروں کو دفن کر دیجیے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اس ملک کے اندر اے اللہ سکون چین عطا فرمائیے، مسلمانوں کی عزت عطا فرمائیے، سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو شعور اور بیداری عطا فرمائیے، سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے اندر عزت عطا فرمائیے، فکر عطا فرمائیے۔ اے پیارے اللہ، قریب میں الیکشن ہے، اے اللہ پارلیمانی انتخابات ہے، اے پیارے اللہ دشمن اپنے اعتبار سے کوشش کر رہا ہے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اے پیارے اللہ، آپ اپنے خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے پیارے اللہ، خیر کے فیصلے فرما دیجیے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے پیارے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اے اس ملک کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، اے پیارے اللہ دین کے جتنے شعبات ہیں سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ کابر علماء کی حفاظت فرمائیے، بزرگان دین کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بڑے کابرین جو 24 گھنٹے اور پوری زندگی دین کی خدمات میں لگا رہے ہیں سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے پیارے اللہ جی، یہاں جتنے طلباء پڑھ رہے ہیں ان کے والدین جہاں اپنے مقامات پر ہیں، ان کے گھر والے، ان کی فیملی، ان کے بہنیں، ان کے بھائی، اے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے۔ ان بچوں کو ذہین بنائیے، ان بچوں کو حافظ عالم بنائیے، ان بچوں کو مدرسے سے دین سے محبت کرنے والا بنائیے، ان بچوں کے اندر دین کا جذبہ، دین کا شوق اے اللہ ان کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اے پیارے اللہ، اے ہمارا جتنا اسٹاف اس دین کے کام کے اندر مصروف ہے، اے اللہ پوری ایک چین ہے، اے اللہ اس چین کو مضبوط بنا دیجیے، آپس میں اور خوب اتحاد پیدا فرما دیجیے، خلوص عطا فرمائیے، اخلاص عطا فرمائیے، خوب دل سے، دل جمعی سے اللہ دین کی خدمت کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ تمام کے معاش کے مسئلے کو بہتر سے بہتر بنائیے۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ آپ اپنے فضل سے اللہ ہم تمام کے اتنی معاش کو سخت فرمائیے جس سے ہم تمام کے مسائل حل ہو سکے۔ اے اللہ ہم تمام کو حج و عمرے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنے گھر کو بلا لیجیے، اپنے گھر کا دیدار فرمائیے۔ اے اللہ اپنے گھر کا دیدار فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ خصوصاً غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان کی ایمان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم تو خالی ویڈیو دیکھ کے، فوٹوز دیکھ کے گھبرا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارا جسم کب کپا رہا ہے، اے اللہ ہمیں ہمت دے دیجیے، طاقت دے دیجیے۔ بوڑھے بوڑھے باپ، اے اللہ نوجوان بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں میں لے کر گھوم رہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ اے اللہ بوڑھی بوڑھی مائیں اپنے نوجوان بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اے اللہ کا شکر ادا
پیدا ہوئے اے اللہ ان کو بھی ایسا تہس و نہس کر دیجیے اے اللہ ایسے کوئی موسیٰ کو بھیج دیجیے ایسے کوئی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیجیے ایسے کوئی حضرت عمر کو بھیج دیجیے اے اللہ ان کا خاتمہ کر دیجیے بہت مسلمانوں کی نگاہیں آسمان پر اٹھی ہوئی ہے بتا رسول اللہ لیکن ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں باقی ہے اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اللہ ہم اپنا جرم قبول کرتے ہیں معاف کر دیجیے معافی کا فرمان کر دیجیے اے اللہ اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت پر قبول فرمائیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین